ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم سے قبل کتاب دی گئی، پھر یہی جمعہ کا دن ان کے لیے بھی مقرر تھا، مگر وہ اس کے متعلق اختلافات کا شکار ہو گئے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کر دی۔ اس بنا پر سب لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہود کل ہفتہ کے دن اور عیسائی پرسوں اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ اس حدیث سے واضح طور پر جمعہ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہود و نصارہ پر اس کے فرض ہونے کا ذکر ہے۔ انہوں نے اس سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے متعلق ہماری رہنمائی فرما دی۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو ہم پر لکھ دیا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کی فضیلت اور بچوں اور عورتوں پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور مہاجرین اولین میں سے ایک صاحب آگے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ یہ کون سا آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ضرورت کی وجہ سے مصروف ہو گیا، ابھی اپنے گھر واپس نہیں جا سکا تھا کہ اذان کی آواز سن لی تو صرف وضو کر سکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لیٹ آئے ہو اور پھر صرف وضو کر کے آئے ہو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر گواہ ہوں کہ جمعہ کے دن ہر بالغ آدمی پر غسل کرنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو اسے بھی استعمال میں لائے۔